ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، قابل قدر عمر رسیدہ بزرگوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 24ویں پارے سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے، اور اسی مناسبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کی گئی ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا خاص انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مغفرت کے اور ان کے گناہوں کے معاف کرنے کا ایک موقع عنایت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ رات عطا فرمائی ہے، جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے اور جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلے بنو کلب عرب کا بہت ہی مشہور قبیلہ، اور جس قبیلے کے اندر بکریوں کے پالنے کا بہت رواج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو اس کثرت سے معاف فرماتے ہیں کہ جیسے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، یعنی جس کا گننا اور شمار کرنا ایک مشکل کام ہے، ایسے اللہ رب العزت بے انتہا لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ رات ہمیں اور آپ کو میسر فرمائی ہے. اس رات کے بارے میں امت کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ بالکل یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس رات میں کوئی عبادت کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے اور کرتا ہے کہ جتنا ثابت ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتا ہے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں افراط اور تفریط، یعنی ایک طرف تو بہت زیادہ بڑھا دینا اور دوسری طرف بالکل اس کی حیثیت کو ختم کر دینا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، درمیانی راستہ جو ہے، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اس رات کے بارے میں جو روایتیں احادیث کے اندر مروی ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن ضعیف روایتوں سے فضائل کے اندر استدلال کیا جا سکتا ہے، مسائل کے اندر نہیں کیا جاتا. اور بہت ساری جب ضعیف روایتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو اس کی تائید ہو جاتی ہے، اور تقریباً 10 سے زیادہ روایتیں اس رات کی فضیلت
اور اس رات کی عبادت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس رات کا سرے سے انکار کرنا بھی بالکل غلط ہے، اور اس رات میں افراد سے کام لینا کہ اس میں بدعات کے اندر مبتلا ہو جانا اور اپنی طرف سے ایسی چیزوں کا اضافہ کر لینا جس کا شریعت سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے درمیان کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس رات کے بارے میں مشہور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، آپ اس قبرستان میں تشریف فرما تھے اور امت کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور طلوع صبح صادق تک تشریف فرما رہتے ہیں اور بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس قدر مغفرت فرماتے ہیں کہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج رات جو ہے اپنے رب کی عبادت کروں؟ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری رات عبادت کرنے کا معمول نہیں تھا۔ کچھ وقت ازواج مطہرات کے ساتھ بھی گزارتے تھے اور کچھ رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر آپ عبادت کے اندر مشغول ہو گئے اور پوری رات عبادت کے اندر مشغول رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اگرچہ اس میں کچھ راوی ضعیف ہیں، لیکن اس روایت کو بالکل ہی اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل یہ حدیث کوئی من گھڑت حدیث ہے۔ ہاں، روایت میں راوی کمزور ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت بہت سارے احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے جب ہمیں شعبان کی 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس رات کے اندر ہم عبادت کریں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس رات کے اندر کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ جو بھی آپ سے ہو سکے نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے عرض کرتے ہیں کہ بندہ تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا اور میں معاف کرتا ہی رہوں گا تجھے۔ اللہ رب العزت جب مخلوق کو اور بندوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت ایسی راتیں اور ایسے مواقع عنایت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے، اس کو ہم لہو و لعب کے اندر، کھیل اور تماشے کے اندر اور جو ہے ادھر ادھر کی بیہودہ باتوں کے اندر اس رات کو ہم ضائع نہ کریں۔ جو رات اللہ نے ہمیں میسر فرمائی ہے، جس قدر ہو سکے اس قدر ہم عبادت کریں، اور جب عبادت سے طبیعت اکتا جائے تو آپ آرام کر لیں، ادھر ادھر فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جس طریقے سے ایسی مبارک راتوں کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے بندے کو خوب نوازتے ہیں، ایسی مبارک راتوں کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام کیا جائے تو اس کا جرم بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی مبارک راتوں کے اندر کوئی ہم سے گناہ کا کام نہ ہونے پائے۔
تو اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے سائل، سوال کرنے والا، کوئی سائل ہے، مانگنے والا ہے، وہ کسی گلی میں جاتا ہے، محلے میں جاتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے، سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے دینے والا جو اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، عطا کر دے۔ لیکن یہاں دیکھیے معاملہ کیسا ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر معاف فرمانے والے ہیں اور کس قدر نوازنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، جو دینے والا ہے اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی کو دور کی جائے، ہے کوئی رزق کے کشادگی کا طالب کہ اسے جو ہے رزق عطا کیا جائے اور اس کی رزق میں برکت دی جائے۔ یہ دینے والے کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت کی عنایات ہیں اور کس طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک بندہ، اس کو یہ فیصلہ سنائیں گے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ وہ بندہ کہے گا کہ میرا تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں کہ جس کی بدولت مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں تو حکم ملا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس عمل کی بنیاد پر تجھے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں بلائیں گے اور اللہ رب العزت یہ حکم دیں گے کہ چاروں طرف سے پردہ کھینچ دیا جائے۔ اب وہ بندہ ہوگا اور اللہ کی ذات اعلیٰ ہوگی۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بندہ ڈر اور خوف کے مارے سہما ہوا ہوگا۔ اس وقت وہ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میرا تو دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں تھا کہ جس کی بدولت میں جنت کا مستحق اور حقدار ہوتا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بندے تجھے خیال ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ تیری اور تیری بیوی کے اندر لڑائی ہو گئی تھی اور بیوی غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اس نے تجھے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے جو تمہارے اوپر جو ہے ایک صدمہ بن کر، ایک تکلیف بن کر وہ گزرے تھے۔ کبھی میاں اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف سے ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وقت تجھے بہت تکلیف پہنچی تھی اور تو نے جو ہے صبر کر لیا تھا، اور صبر جب کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور جس طریقے سے مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت مجھے معاف فرماتے جا رہا ہے، ایسے ہی یہ اللہ کی بندی ہے، یہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی، لہذا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیرا وہ کہنا کہ میرا پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور تو نے میرے ایک بندی کے اوپر رحم کیا اور اس کو معاف فرما دیا، اللہ رب العزت نے تیرے اس معاملے کے اوپر تیرے جتنے جرائم تھے، جتنے گناہ تھے، اللہ رب العزت نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ جانوں کے اوپر ظلم کرنے سے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ گویا اللہ کی نافرمانی کرنے والا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یعنی اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اور اللہ ایسے رحم فرمانے والے ہیں کہ نا امید نہ ہو کہ اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان اور بندے کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے
اس خلا کو اپنے گناہوں سے اگر کوئی بندہ بھر دے، یعنی اتنے اس کے گناہ ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ کو یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا، اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو کو بہائے، تو اللہ رب العزت اس کے آنکھ سے آنسو جو نکلے گا اس کے رخسار پر بھی نہیں پہنچے گا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہی کافی تھا بندے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ جملہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت اور آگے فرماتے ہیں جمیعا، کہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت جب بندہ کوئی اس سے مانگتا ہے، چاہے کتنا بڑا بھی اس نے گناہ کیا ہو، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کلب ہی سے تعلق رکھتے تھے، جس قبیلے بنو کلب کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے خوبصورت اور بہت ہی حسین نوجوان تھے۔ تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ جب یہ مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، چلتے تھے، تو مکہ کی عورتیں اپنے گھروں کے دروازے سے چھپ کر ان کے حسن کا نظارہ کرتی تھی۔ اتنے خوبصورت نوجوان تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کے اوپر پڑی۔ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ رحمت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی، یا اللہ آپ نے دحیہ کلبی کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ایسے خوبصورت نوجوان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اس خوبصورت نوجوان کو جہنم میں جانے سے بچا لیجیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیا پیغام لے کر آئے، آپ کا کیا کہنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام اور توحید کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آتا، لیکن میرا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا اللہ، آپ کا پروردگار اسے معاف نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میرا جرم بہت بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہے تمہارا جرم؟ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ہمارے قبیلے کے اندر، تو میں نے 70 گھرانے کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، یعنی زندہ دفن کیا ہے، میرا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کا رب مجھے کیسے معاف کرے گا؟ 1-2 گھر کی نہیں، 70 گھرانوں کی بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دحیہ کلبی نے اپنا یہ واقعہ سنایا، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ دحیہ کلبی سے کہو
کہ وہ وقت دوسرا تھا، تم کفر کے اندر تھے، اسلام کے اندر نہیں تھے، اور تم سے وہ غلطی ہو گئی، اب تم اسلام لے آؤ، اللہ کو ایک مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جب پیغام سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو سنایا تو حضرت دحیہ کلبی اور رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا اعلان ہو چکا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایک اور میرا جرم ہے اور اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس کو آپ کا رب معاف نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیا جرم ہے تمہارا؟ پھر دحیہ کلبی بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی حاملہ تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میں کسی دوسرے ملک سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ میں چلا گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد میں واپس آیا، اور جب واپس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، ایک چھوٹی ننھی منی بچی، خوبصورت بچی، اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ جب کھولا تو اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یعنی اس لڑکی سے، اس بچی سے باپ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، دحیہ کلبی پوچھ رہے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان سے یہ نکلا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یہ لفظ سننا تھا کہ وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی میرے ٹانگوں میں آ گئی اور اس نے بابا بابا کہہ کر مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر داخل ہوا، اس بچی کو میں ڈھکیل دیا، یعنی اس کو اپنے سے جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوا، میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ دحیہ کلبی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی بچی، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو سینے سے لگا لوں، اور وہ بابا بابا کہتے تھے، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بابا اتنے دنوں سے کہاں تھے، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن ایک چیز کہ میں قبیلے کا سردار اور میں نے 70 گھرانے کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، قبیلے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ ہماری بچیوں کو دفن کر دیا اور اپنی بچی سے پیار کرتا ہے۔ اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں، اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ وہ بیوی جو ہے ان کے پیروں میں آ گئی اور کہنے لگی، میں جو ہے اس بچی کو مت ماریے، آپ کی بیٹی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو لیا اور بچی میرے ساتھ جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، اور دحیہ کلبی بھی روتے جا رہے ہیں اور سناتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بچی کو تیار کیا اور لے کے ساتھ نکلے۔ وہ بچی راستے میں کہتی ہے، ابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ نانی کے پاس لے جا رہے ہیں، مجھے کھلونے دلائیں گے، اس طرح کی باتیں کرتی۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا کچھ جواب نہیں دے رہا ہوں، لے کے جا رہا ہوں۔ پھر ایک مقام پر میں نے اس کو بیٹھا دیا اور اس کی قبر کھودنے لگا۔ سخت دھوپ تھی، میرے جسم سے پسینے اور چہرے پہ پسینہ تھا، اور دھول بھی آ رہی تھی، اور وہ دیکھ کر بچی جو ہے میرے پاس آتی ہے، قریب آتی ہے، اور اپنے دوپٹے سے جو گلے میں پڑا ہوا تھا اسے میرے چہرے کو صاف کرتی ہے، اور کہتی ہے بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، چھاؤں میں چلے آؤ، دھوپ بہت ہے۔ اور جب میں اس کی قبر یعنی گڑھا کھود کر تیار کیا اور جب اس کو اندر ڈھکیلا اور اس کے اوپر ریت ڈالنے لگا تو مجھ سے وہ ہاتھ جوڑ کر منت اور سماجت کرنے لگے کہ بابا مجھے مت ماریے، میں آپ کو ستاؤں گی نہیں، میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، اگر آپ کو میری شکل دیکھنا منظور نہیں ہے تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ مجھے مت ماریے۔ یہ سناتے جاتے ہیں واقعہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے جاتے ہیں اور حضرت دحیہ کلبی بھی رو رہے ہیں۔
اور اس کے بعد حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ جب اس کا پورا جسم ڈھک گیا اور اس کے گلے تک مٹی پہنچ گئی تو میری طرف سے اس نے توجہ ہٹا لی اور پھر اس نے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ آپ کے ایک رسول آنے والے ہیں اور اس رسول کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بیٹیوں کو عزت دیں گے، بیٹیوں کی عزت کو بچائیں گے، اے اللہ اس رسول کو بھیج دیجئے، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے سر پہ مٹی ڈال کر اور اس کو ڈھک کر میں چلا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ جب واقعہ سنا چکے تو پھر جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور حضرت دحیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالی جو ہے ایسے واقعہ یعنی ایسا جو انہوں نے کام کیا کہ بیٹی کو زندہ دفن کیا اور 70 گھرانوں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ اس واقعے کو سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ سناؤ کہ جو بیٹی میرے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی اس کا یہ جملہ کہ محمد رسول اللہ جو تشریف لائیں گے، جو بیٹیوں کی عزتوں کو بچائیں گے، اللہ اسے بھیج دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو 3 مرتبہ سنا اور زار و خطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اس وقت آپ نے وہ جملہ فرمایا کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کی پرورش کی اور اس کی صحیح طریقے پر اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اور میں کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی شہادت کی جو انگلی ہے اور اس کے جو لکی انگلی ہے، یعنی ہم دونوں قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے نصیب ہوگی۔ تو بیٹی کی پرورش پہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے بشارت دی ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اور اس کو یعنی اس باپ کو جس نے بیٹی کی پرورش کی، دونوں کو قیامت کے دن اس طرح سے رکھیں گے جیسے یہ ایک دوسری انگلیاں ہوتی ہیں ایک دونوں سے ملی ہوئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اس واقعے کو سنانے کا کہ اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے، استغفار کرے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ رب العزت نے جو یہ ایسے موقع عطا فرمائے ہیں ان مواقع کی قدر کریں اور اپنی زندگی کی بھی قدر کریں کہ اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ گزشتہ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو ہے موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ایسے ایک دن ہماری بھی زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو یہ رات عطا فرمائی ہے اس رات میں عبادت کریں، دوسری راتوں میں بھی عبادت کریں اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ دیکھو دنیا جو ہے جتنی اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کر رہے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موت سے زیادہ تیزی سے اس کا رزق چلتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی موت سے زیادہ تیزی سے اس کا رزق اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق پہلے اس کا پورا ہوگا، موت اس کی بعد میں آئے گی۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اس رات کے بارے میں بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، تو اس رات میں اللہ رب العزت خاص طور سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، یعنی ان کے گناہ ایسے ہیں، ان کے جرائم ایسے ہیں کہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو،
اللہ کی ذات ایک ہے، ایکتا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں فرما دیا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العزت کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے کے برابر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت سے ہم ہر معاملے کے اندر ہم اللہ سے رجوع ہوں، اللہ کی طرف ہی ہم جو ہے متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں۔ شرک اللہ کے ذات و صفات کے اندر، اللہ کے اختیارات کے اندر، اللہ کے کمالات کے اندر کسی اور کو شریک نہ سمجھے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، سارے فیصلے اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اس کی ذات اور صفات کے اندر ہم شریک نہ کریں۔ شرک کرنا یہ بدترین گناہ ہے اور بندہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت شرک کے سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتا رہا اور شرک ہی کی حالت میں اس کی موت آ گئی، اس سے توبہ نہیں کیا، توحید کا قائل نہیں ہوا اور اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہراتا رہا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے شرک سے تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما دیں گے۔ تو جو شرک کرنے والا مشرک جو ہے اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو قاطع رحم ہو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ آج بڑے مسائل ہیں اس کے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے، معمولی سی معمولی باتوں کے اندر جھگڑے اور لڑائیاں ہو کر اختلافات ایسے ہو گئے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات نہیں کرتی، بہن بھائی سے بات کرتا، ایسا ماحول اور ایسا جو ہے ایک مزاج بنا ہوا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحم یہ رحمان سے بنا ہوا ہے، جو میری صفت ہے۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ رب العزت اسے جوڑتے ہیں، اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ رب العزت اسے قطع کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے معافی تلافی کا معاملہ، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، چھوٹے بن جائیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرے گا، جو چھوٹا بنے گا، اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی سے جھک کر معافی مانگ لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے ہوں گے، آپ کو اللہ رب العزت وہ رفعت اور وہ بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، رنجشوں کے ساتھ اس دنیا سے جانے سے بہتر یہ ہے کہ محبتوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس لیے میرے بھائی آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مبارک راتوں کے اندر اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو زنا کرنے والا، جو ناجائز جگہ سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہو، نکاح کو چھوڑ کر یا اپنی بیوی کے رہتے ہوئے غیر عورتوں سے جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے زانی شخص کے بھی اللہ رب العزت آج کی رات مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے زنا یہ بہت برا فعل ہے، اور بعض اعمال دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اسے مکافات عمل کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا ہی میں اسے دکھا دیتے ہیں۔ یقین جانیے بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، ایک دو نہیں ہزاروں واقعات ایسے۔
یہ مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا قانون ہے قانون فطرت، اور ایک اللہ رب العزت کا قانون ہے قانون شریعت۔ غور سے سنیے، قانون شریعت کے اندر رحم ہے، قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ آپ برائی کریں گے، باپ کو گالیاں دیں گے، اولاد آپ کو گالی دیں گے، یہ قانون فطرت ہے، اس کے اندر بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون شریعت ہے، اس کے اندر رحم ہے، اللہ رب العزت رحم فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے اور اس گناہ کو مٹا دیں گے اللہ رب العزت، لیکن قانون فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں قانون فطرت میں سے ہیں۔ اگر آپ باپ کو گالیاں دیں گے، ماں کو گالیاں دیں گے، تو آپ کی اولاد آپ کو گالی دے گے۔ یہ جو ہے پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹ کر لے کے جا رہا، 40-50 قدم جانے کے بعد باپ نے کہا بیٹا رک جا، اگر اس سے آگے مجھے گھسیٹ کر لے جائے گا تو ظالم ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا ابا اب تک ظالم نہیں ہوا میں۔ باپ نے کہا نہیں، تیری طرح جب بھی میں بھی جب جوان تھا تو میں بھی اپنے باپ کو گھسیٹ کر یہیں تک لایا تھا۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ یہاں تک تو تو نے مکافات عمل کیا، جو میں نے باپ کے ساتھ کیا تھا وہ تو میرے ساتھ کیا، اب اس سے آگے بڑھے گا تو ظالم بن جائے گا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے، بعض عمل ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کی رات اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمانی کرنے والا۔ اب نافرمانی کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی بہت معمولی جملہ ہے، اس سے جو ہے بہت معمولی، یعنی اف جو ایک معمولی ہوں جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، ایسا بھی ماں باپ کے سامنے نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکی نہیں دینا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جو ہے اچھی اور بھلی بات کہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اے پروردگار ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، والدین کو ناراض نہیں کرنا، والدین کی دعائیں لینا، اور والدین کی دعائیں لینے کے لیے والدین سے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، خطیب صاحب کو چٹھی دیتے ہیں کہ خطیب صاحب ہمارے لیے دعا کریے، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ دعا نہیں کرانا، لیکن کوئی ایک روایت ایسی نہیں پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی امام یا خطیب کے بارے میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کوئی ایک روایت نہیں ملتی۔ لیکن والدین کے بارے میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ سے دعا کی درخواست نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ سے کہیے، دعا کی درخواست کیجیے، اور کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ان کو خوش رکھیے، ان کی فرما برداری کیجیے، ہر وقت ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی رہیں گی۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے اپنے زمانے کے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے۔ ان کے والدہ کا جب انتقال ہوا تو دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آپ تو ہمیں سمجھاتے تھے، آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے تھے، اور آج آپ اتنا رو رہے ہیں۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے تو جانا ہے، لیکن میرے گھر میں جنت کے 2 دروازے تھے، میرے گھر میں جنت کے 2 دروازے تھے باپ اور ماں کی شکل میں، آج ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا، یعنی جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ دنیا سے تو جانا ہے جو دنیا کے اندر آیا، یعنی ماں کا وہ مقام کہ ماں اور باپ جو ہے یہ جنت ہے، بچوں کی اولاد کی جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی ذلیل ہے وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور اس کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو
کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ تو جن کے والدین اس دنیا کے اندر باحیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، یا ان میں سے کوئی ایک ہے ان کی خدمت کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری سے اللہ رب العزت اسے جنت کا مستحق اور حقدار بنا دیں گے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں اور ان پر وہاں جا کر دعائیں کریں، یا وہاں نہ جائیں تو جہاں بھی رہیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان کے حق میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور دوسرے صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب پہنچائیں، تو وہ بھی اپنے والدین کے فرما برداروں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت نے کیسے موقع عنایت فرمائے ہیں کہ اگر کسی کے والدین ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی قبر پر جا کر جو ہے دعائیں پڑھیں اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت اس اولاد کو بھی فرما برداروں میں شمار کر دیں گے۔ تو والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کبھی نہیں کرنا۔ والدین یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ چاہے والد بستر کے اوپر پڑا ہوا، اس کی آواز بھی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی خدمت کرنے میں کبھی بھی اپنے آپ کو تنگی میں محسوس نہیں کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس نہیں کرنا۔ کبھی سوچنا کہ ہم جب چھوٹے تھے بالکل نہ کوئی جو ہے ہم بات بتا سکتے تھے، نہ اپنی تکلیف کو بیان کر سکتے تھے، لیکن ہمارے رونے سے، ہمارے اشاروں سے، ہماری حرکتوں سے ہمارے والدین ہماری ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ہم تو اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن والدین سمجھ جاتے تھے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ تو آج اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کی خدمت کو اپنے لیے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ان کی خدمت کا موقع عطا فرمایا، گویا مجھے جنت کمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ کبھی بھی دل کے اندر تکلیف اور بددلی کی باتیں نہیں آنی چاہیے کہ ان کی جو ہے ان کی خدمت سے آدمی گھبرا جائے اور ان کی خدمت کرنے سے کترانے لگے۔ اس لیے والدین کی خدمت کریں۔ اگر والدین ناراض ہیں اور یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العزت بھی ناراض ہو جاتا۔ اگر والدین خوش ہیں تو اللہ رب العزت بھی خوش ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے، خاص طور سے جن کے والدین باحیات ہیں، اپنے والدین کی قدر کریے، ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کے ہر ضروریات کو پورا کیجیے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ والدین بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے، بڑی تکلیفوں سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ازار یعنی پیجامے کو یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے پیجامے کو، اپنے پینٹ کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں کے نیچے نہ رکھیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس کو اوپر رکھیں، اور اس کو لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر گندگی بھی لگ جاتی ہے، نجاست بھی لگ جاتی ہے، کیچڑ بھی لگ جاتا ہے، اور وہی اگر ٹخنوں کے اوپر رہے تو محفوظ بھی رہتا ہے۔ یہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا پیجامے کو لٹکانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی لذت بھی نہیں ہوتی، کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا۔ انہی گناہوں میں سے یہ گناہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے پیجامے اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو کوئی لذت ملنے والی نہیں ہے، لیکن گناہ آپ کے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے جیسے نماز میں ہم اوپر رکھتے ہیں، نماز کے باہر بھی اس کا اہتمام کریں کہ اپنے پیجامے اور پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے۔ اور اسی طریقے سے حسد کرنے والا شخص، یعنی حسد یہ بیماری
جس کے بارے میں شریعت میں بہت سختی سے روکا گیا ہے، آج یہ بیماری ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ اور حسد کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اب ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر بنا دے۔ ہم ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق اللہ اس کو دے رہا ہے، میرا رزق چھین کے نہیں دے رہا کہ میں حسد کروں۔ اس کے مقدر میں جو رزق ہے، اس کے مقدر میں جو ترقی ہے اس کو مل رہی، ایسا نہیں کہ میری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے وہ، لیکن انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ حسد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد نہیں کرنا، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حسد یہی ہے کہ جس کو نعمت ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ چھن جائے، یہ اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اور کثرت سے مبتلا ہے۔ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے اندر جلن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی کیسے کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسے نواز رہا، دینے والے تو ذات اللہ کے، اللہ جسے چاہے اسے دے سکتا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگیاں کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یہ چند لوگوں کی صفتیں جن کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش اور مغفرت والی رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، تو ہم اس سے توبہ کریں، استغفار کریں اور ہم اس کو چھوڑ دیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے یہ رات عطا فرمائی۔ اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جو بھی آپ کو توفیق ہو، میسر ہو، جتنی دیر آپ عبادت کر سکیں اتنی دیر کریں، اور پھر جو ہے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو پھر گویا اس نے جو ہے پوری رات عبادت کی ہے۔ تو جب تک ہمیں توفیق میسر ہو، طبیعت کے اندر بشاشت ہو، اس وقت تک ہم جاگ لیں، عبادت کریں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو میں نے تلاوت کی کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسرا اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اندر ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم کل روزہ رکھیں گے اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھا ہے تو کہیں گے ہٹھا کٹھا ہو کے اس نے روزہ نہیں رکھا۔ ارے بھائی، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، آپ رکھ لیں۔ جس کو توفیق ہو رہی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی وہ رکھ لے رہا، لیکن کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جس طریقے سے نیک عمل کی تو نے مجھے توفیق دی ہے، میرے بھائی کو بھی اس کی توفیق دے دے، وہ بھی نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ یہ چیزیں نہیں ہمارے اندر، ہم تو فوراً اس کے اوپر نکیر کرنے لگتے ہیں۔ تو اگلے دن کا روزہ رکھنا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اس رات میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کریں۔ جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ پوری رات آپ جاگیں، رات کے جس حصے میں جس قدر ہو سکے آپ جاگ کر عبادت کریں، اور اگر جاگنا نہیں ہو رہا ہے تو سو جائے اور صبح اٹھے، تہجد بھی پڑھے۔ تہجد کا تو ہمیشہ معمول بنانا چاہیے کہ آدمی پوری سال تہجد کا معمول بنا لے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔
جب بندہ کسی کام کے کرنے پر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اسے مدد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اس کام کو کرتے رہتا ہے۔ تو جب آدمی کام کرنے پر آ جائے کہ مجھے نہیں تہجد میں اٹھنا ہے اور معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور مدد ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس رات کی فضیلت کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں، مانگنا نہ چھوڑے اللہ سے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی ضرورت ہو، چاہے چھوٹی موٹی ضرورت ہو، یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو اللہ سے مانگیے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا یقین بننا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے اور بے حسی کی زندگی گزاریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں فرمائیں گی۔ آج ملک بلکہ پوری دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ آج مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان آج بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، آج بھی وہی بے حسی کی کیفیت ہے، آج بھی ہم رجوع اللہ نہیں ہو رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے مانگے اور اللہ سے گڑ گڑائیں کہ آج موجودہ جو حالات ہیں اگر ایسے ہی حالات خراب ہوتے رہے تو آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی، پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رجوع اللہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں میں یا لاپرواہی میں زندگی گزارتے رہیں۔ آج آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ حالات پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، آج ملک کے بلکہ پوری دنیا کے حالات کیسے ہیں، آج ملک میں کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو کس طرح سے اسلام سے دور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اسباب بھی اختیار کریں جو ظاہری اسباب ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، لیکن اصل ہمارا جو رجوع ہونا ہے وہ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی طرف ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے در پر آئیے، اللہ کے دربار میں آئیے اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کوششیں کیجیے۔ جو حالات چل رہے ہیں، جس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی خطرناک سازشیں ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے جو ہے ہماری شریعت کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے۔ ایسے حالات میں ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ غفلت کی زندگی گزارنے کا وقت نہیں ہے، حالات بہت نازک ہیں۔ یہ مت سمجھیے میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو خوف نہیں دلا رہا ہوں، میں آپ کے حوصلے پست نہیں کر رہا ہوں۔ جو حالات چل رہے ہیں اس حالات سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے۔ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور سے روزوں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ حالات کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے خدا را عبادات کو مت چھوڑیے۔ جو رزق آپ کو ملنے والا ہے وہ مل کر رہے گا۔ دکان بند کر کے آپ نماز کو آئیں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگوائی جا رہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ناکامی کا راستہ ہے، تو یہ ہماری غفلت کی زندگی ہے اور ہماری یہ کم نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت جب ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، جو راستہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اس راستے کو ہم چھوڑ کر ہم دوسری چیز میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دین کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں ہم مسلمان رہیں، مسجد کے باہر ہمارا معاملہ مسلمانوں جیسا اور اسلام کے جیسا نہ رہے،
تو یہ دو رخی ہوگی اور یہ دوغلا پن ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اسلام کے ایک ایک جز کو ہم اپنائیں، اور اگر ہم اسلام کے چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گے، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آج حجاب کے اوپر پابندی لگی اور یہ کہا گیا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ کسی نے پڑھایا ہے ان کو؟ کسی نے ان کو سبق دیا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اسلام حجاب جو ہے اسلام کا لازمی حصہ نہیں۔ کیوں؟ بے پردہ جو ہماری بہن بیٹیاں اگر نظر آتی ہیں تو اسی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام حجاب جو ہے اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اگر ساری عورتیں، ساری خواتین پردے کے اندر رہتی اور اس کا اہتمام کرتی تو آج یہ ان کی طرف سے یہ جملہ نہیں کہا جاتا کہ جو ہے حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج حالات ایسے ہیں کہ ہماری شریعت کے اوپر دھیرے دھیرے اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور اگر مسلمان خود شریعت پہ چلنا چھوڑ دیں گے تو پھر کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ پرانے نقشے اٹھا کر دیکھ لیجئے، 100 سال 50 سال پہلے کے اس نقشے میں بہت ساری سڑکیں ایسی ملیں گی کہ اس زمانے میں وہ سڑک تھی، لیکن لوگوں نے اس راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو آج وہ سڑکیں غائب ہو گئی، وہ راستہ ڈیڈ ہو چکا ہے۔ ایسی ہی حال اسلام کا ہے کہ اگر ہم نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا اور اسلام کو اپنی مکمل زندگی کے اندر داخل نہیں کیا تو اسلام کے جس شعبے کو ہم چھوڑیں گے وہ شعبہ ختم ہو جائے گا۔ کسی سرکار، کسی حکومت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ جیسے وہ راستے جس پر لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں وہ راستے ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی شریعت کے جس حصے پر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں گے شریعت کا وہ حصہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، شریعت جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ہم پورے کے پورے عمل کرنے والے بنے۔ 100% ہماری زندگی کے اندر ایمان آ جائے اور 100% ہم شریعت کے احکام پر عمل کرنے والے بنے، اور یقین مان لیجئے کہ جب اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم شریعت پہ عمل کرنے میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا گھاٹا ہے، نہیں۔ شریعت پہ جتنا عمل کرے گا ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ رب العزت اسے اتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دنیا میں نہ بھی ملی، دنیا کی زندگی تنگ دستی میں گزر گئی، اللہ رب العزت اگر آخرت میں ہمیں جو ہے جنت کا مستحق بنا دے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر عطا فرما دے تو اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا کی دولت اور دنیا کی ساری چیزیں یہ یہیں رہ جائیں گے، یہیں رہنے والے ہیں۔ مرنے کے بعد چند دنوں رو دھو کر اور چند مہینوں یاد کر کے سب بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی فکر کرے اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی دنیا بالکل چھوڑ دیں، رہبانیت کی زندگی گزار لیں۔ رہبانیت اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جا کے جنگلوں میں رہ جاتے تھے، پیڑ سے اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے اور نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے تھے۔ شریعت ایسی نہیں ہے۔ جنگلوں کا راستہ چل کر اللہ تک نہیں پہنچنا ہے، بلکہ اسی گلی کوچوں میں، اسی معاشرے کے اندر زندگی گزار کر اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت کا مزاج۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کی فکر کرے، اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرے، اس کی قدر کرے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایمان کے اور اسلام کے لٹیرے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہماری آنے والی نسلیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم رہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کو دین سکھلائیں اور ان کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، صحابہ کا کیا طریقہ تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ویسے واقعات ان کو سنائیں
اور میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو اور اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس صلاحیت کو ملک، قوم و ملت اور اسلام اور شریعت کی ترقی کے اندر لگائیں۔ فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، موبائل فون سے دور رہیں اور فیس بک اور یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، بہت بڑی آزمائش ہے اس زمانے کی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس سے بچتے رہیں، اس سے دور رہیں اور اس کو ضرورت سمجھ کر استعمال کریں، اور ضرورت کی چیز کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس میں ایک آپ کی ضرورت کے لیے ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، وہ ایک آپ کی ضرورت ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ مکان کتنا بھی عالیشان ہو، اگر ٹوائلٹ نہیں ہے اس میں تو وہ مکان بیکار ہے، لیکن اس کو اپنی ضرورت کے لیے ہم بنائیں، اور ہم اس کو استعمال کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں؟ جتنی دیر ہمیں ضرورت لگتی ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، موبائل بھی آپ کی ایک ضرورت ہے، بس جتنی دیر اس کی ضرورت ہے بس اتنی دیر، جتنی ضرورت ہے اس کے استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا دن پوری رات اسی موبائل اور اسی فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر اپنے اوقات اور اپنی توانائیوں اور اپنی صلاحیتوں کو ختم کریں۔ کیا کوئی عقل مند ایک ضرورت کی چیز جو ٹوائلٹ ہے، کیا اس میں پورا دن پوری رات گزارتا ہے؟ نہیں گزارتا ہے۔ تو بس اس کو ایسے ہی سمجھے کہ ایک ضرورت کی چیز ہے، مجھ کو جب ضرورت پڑی استعمال کرنا ہے۔ تو میرے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ دین کی طرف آئیے، اللہ کی طرف آئیے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے اور اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی بندگی کیجیے اور اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس سے ملک و ملت کے، قوم کے، دین کی، اسلام کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کریے۔ فضول کاموں میں اپنے اوقات کو اور اپنی توانائیوں کو صرف مت کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد يا ارحم الراحمین۔ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کے ہم مستحق اور حقدار بھی نہ تھے، محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو، ساری امت کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی اس رات کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شمار کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار۔ یا ارحم الراحمین، ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیا، انجانے میں بھی گناہ کیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔
یا ارحم الراحمین ہم سب کو محروم مت فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو محروم مت فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو ساری امت کو معاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و اقارب ہمارے اور رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ان کے سیئات کو حسنات سے متبدل فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین اس بستی میں، اس شہر میں، اس ملک میں، پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے حالت کو بہتر بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین باطل طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کی مٹانے کے در پہ ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین تیرے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یا ارحم الراحمین آپ ہی اس امت کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی تا حیات ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، تا قیامت ان کے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سب پر کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین جو باحیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ارحم الراحمین ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سائل ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین ایک محتاج کی طرح غنی کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائیے، یا ارحم الراحمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آزمائش مت بنائیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، لوگوں کی بدخواہی سے، بدنگاہی سے، برا چاہنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا ارحم الراحمین آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے ہو جائیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے پیارے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یا ارحم الراحمین ان نعمتوں کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ان نعمتوں کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین ہماری ناشکری، ناقدری کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، یا ارحم الراحمین وہ نعمتیں ہم سے چھین مت لیجیے، یا ارحم الراحمین وہ نعمتیں ہم سے سلب مت فرمائیے، یا ارحم الراحمین معذوری سے، مجبوری سے، محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله.